کہنا چاہتا ہوں میں، بھارت کے اندر کورونا وائرس کی وجہ سے جتنی اموات ہو رہی ہیں، ظاہری بات ہے کہ یہ انسانیت کے لیے ایک بڑا دکھ والا معاملہ ہے، بڑا درد والا معاملہ ہے کہ اتنے انسان لقمہ اجل بن رہے ہیں، اور ہمارے بعض ایسے لوگ جن کو بڑا درد اٹھ رہا ہے اور وہ بڑی وہاں فنڈ ریزی بھی کرنا چاہ رہے ہیں، کر بھی رہے ہیں، لیکن ایک بات یہ ہے کہ اسی بھارت نے سال ڈیڑھ سال پہلے کشمیریوں پر جب کرفیو لگایا اور پچھلے 73 سالوں سے جو وہ کشمیریوں پر ظلم ڈھا رہے ہیں اور کرفیو لگایا اور ان پر کھانا پینا بھی بند کر دیا، اور اس وقت ہمارے حکمرانوں نے کالی پٹیاں باندھ کر تو کشمیر والوں سے اظہار یکجہتی کیا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، کہ ہم نے کالی پٹیاں باندھ کر روڈ پر کھڑے ہو کر اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ہم ان سے کہنا چاہتے ہیں، بابا اگر یہی درد تجھے کشمیر کے لیے تھا، اب یہی درد تمہارے بھارت کے لیے ہونا چاہیے۔ وہاں کھانے نہ بھیجو، وہاں بھی اگر تم احتجاج کرنا چاہتے ہو تو کالی پٹیاں بازو پر باندھ کر اپنے احتجاج ان کو ساتھ ریکارڈ کرواؤ۔ تم مسلمانوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرو اور ہندوؤں کو تم فنڈ دیتے ہو۔ ہاں اگر فنڈ دینا چاہتے ہو تو سب سے پہلے کشمیر کے اندر جو بلکتے ہوئے بچے ہیں، جو دودھ اور دوائی کو ترستے ہیں، وہ بوڑھے بیمار اور زخمی جو دوائیوں کو ترستے ہیں، وہ مسلمانوں کی بچیاں جن کی عزت کو پامال کیا گیا، وہ مائیں جن کے پیٹ سے ان کے ننھے بچوں کو نکال کر سب کے سامنے، ماؤں کے سامنے کاٹا گیا، تمہیں وہاں درد نہیں اٹھتا، کافروں کے لیے درد اٹھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے اندر مسلمانوں کے لیے درد تو نہیں ہے، کافروں کے لیے درد ہے۔ جبکہ مصطفیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایماندار کی ایک پہچان یہ ہے کہ مومن جب کسی مسلمان کو درد میں دیکھتا ہے تو کہا اس کے جسم کے اندر بھی درد اٹھتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے درد نہیں ہے، کافروں کے لیے درد ہے۔ ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے جب کوئی انسان درد میں ہوتا ہے، لیکن ہمیں سب سے زیادہ تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب ایک مسلمان درد اور دکھ میں ہوتا ہے۔ ہمیں سب سے پہلے ان کا مداوع کرنا چاہیے۔ لیبیا کے اندر مسلمان مارے گئے، عراق کے اندر مسلمان مارے گئے، شام کے اندر مسلمان مارے گئے، برما کے اندر مسلمان مارے گئے، فلسطین کے اندر مسلمان مارے گئے، بھارت کے اندر مسلمان مارے گئے، اور کشمیر کے اندر مسلمانوں کو مارا گیا۔ ہمارے بارڈر پر مسلمانوں کو مارا جاتا ہے، وہاں درد نہیں اٹھتا، لیکن بھارت کے اندر جب وہ کافر مرنے لگے ہمیں درد اٹھتا ہے۔ آج وہ مسلمانوں کو بھی میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ بڑے شوق سے ہندوستان کے فوجیوں کی وہ ویڈیوز لگا رہے ہیں کہ جن کے اندر وہ مساجد کے باہر کھڑے ہو کر اعلان کر رہے ہیں کہ مسلمانوں ہمارے لیے دعا کرنا کہ اللہ ہمیں کورونا سے بچائے۔ تم اس کو تو بڑے شوق سے لگاتے ہو، لیکن تمہیں وہ ویڈیو نظر نہیں آئی تھی جب ان ہندوؤں نے مسلمانوں کو مسجدوں سے ڈنڈے مار کر نکالا تھا؟ جب وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، یہ کافر وہاں ڈنڈے لے کر چلے گئے، گولیاں برسائیں، تب میڈیا کو سوچ نہیں آئی تھی، تب میڈیا کو درد نہیں اٹھا تھا جب مسلمانوں کو مسجدوں سے نکالا گیا؟ وہ ویڈیو تو بڑے شوق سے لگاتے ہو کہ جب یہ دعائیں کے لیے کہتے ہیں، وہ ویڈیو کیوں نہیں لگاتے جب ان کو مسجدوں سے ڈنڈے مار کر نکالا گیا تھا؟ دو رنگی چھوڑ دے، یک رنج ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا، یا پتھر بن جائیں یا موم بن جائیں، اپنے اندر اور باہر سے ایک بنے، دوغلے نہ بنے۔ دوغلے کو مصطفیٰ علیہ السلام کی زبان میں منافق کہا گیا ہے، اور منافق وہ ہے جس کا جہنم کے اندر سب سے نچلا طبقہ ہوگا۔ یا پکے مسلمان بن جائیں، دوغلے نہ بنے، مسلمان کو ایک ہی سمت پہ چلنا چاہیے۔ ہاں جب تک کوئی مصطفیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی نہ کرے، وہ چاہے کافر ہو، اسلام کہتا ہے تمہارا پڑوسی ہے تو اس کا بھی احساس کر۔ اسلام ہمیں اقلیتوں کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیتا ہے، لیکن اسلام کہتا ہے چاہے کلمہ پڑھنے والا ہے یا غیر مسلم ہے، اگر وہ تیرے نبی کی شان پہ گستاخی کر دے، اب اس کے لیے کوئی محبت والا انداز نہیں، اب من سب نبی فقتلوہ ہی پھر ہوتا ہے۔